اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صلوات ارشاد فرمائے محمد و علیہ ہماری یہ گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور الحمدللہ کہ جتنا دین کی رہنمائی مجالس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ مدیون جسے کہا جاتا ہے احسان ہے اہل البیت کا، کیونکہ فرش ادا خود اہل البیت کا اور ان کی میزبانی میں دنیا کے اندر پھیلائے۔ کس لیے پھیلائے؟ تاکہ معلوم ہو کہ حقیقی اسلام اور نقلی اسلام ڈپلیکیٹ ورژن یہ دونوں کے درمیان فرق پیدا ہو، کیونکہ دنیا کا دستور ہے آج کوئی ایک چیز نکلتی ہے تو اس کا ایک بدل بھی لاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام پیغمبر کے بعد اگر آپ مشاہدہ فرمائیں گے امیر المومنین کے دور تک اسلام کے باقاعدہ ویرائٹیز ہو گئے، شام کا اسلام، عراق کا اسلام، یمن کا اسلام، ویرائٹیز ہو گئے بہت سارے۔ اسے کہتے ہیں فتنہ، کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے پیچھے جائیں، کون سے اسلام کے پیچھے جائیں، اسلام کون سا صحیح ہے، جبکہ اس دور میں نیا دور تھا اسلام کا، کوئی پرانا دور بھی نہیں تھا، آج کا دور نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آج کتنا کمپٹیشن ہے اسلام کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اور ہم لوگ جو زندگی کر رہے ہیں وہ 21 سینچری ہے، 21ویں صدی، جس میں اسلام کے بہت سارے دکانیں کھل چکی ہیں۔ امریکن اسلام ہے آپ کے سامنے، برٹش اسلام ہے، آل سعود کا اسلام ہے، عجمیوں کا اسلام ہے، ہر جگہ معمولاً اسلام کو سامنے رکھ کر کلچر کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ اسلام کو سامنے رکھا جاتا ہے، اصل اسلام ہوتا ہے، اس کی بنیادوں پر کلچر کی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اب کلچر کی بنا پر اسلام کی سیٹنگ کی جا رہی ہے، یعنی میرا کلچر یہ ہے تو میں ایسا اسلام چلاؤں گا۔ تو جو کریں آپ لوگ، تو یہ مشکلات ہو گئے، اسلام کی فیکٹری کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا۔ جو اصل اسلام ہے وہ محدود لوگوں کے اور محدود قبائل کے ہاتھ میں آ گیا، محدود۔ توجہ کریں، آل سعود والا اسلام دنیا پر حاکم تھا۔ کب تک حاکم تھا؟
یہ آپ کے تقریباً 2020 تک کہہ سکتے ہیں دنیا پر خلیفۃ المسلمین. کون خلیفۃ المسلمین؟ آل سعود، اہل سنت کے درمیان ہیرو آل سعود. کس لیے ہیرو تھے یہ لوگ؟ اس لیے کہ خادم حرمین شریفین، یہ سیل تھا ان کے پاس. خادم ہے کس کے؟ حرمین، اللہ کا حرم، رسول اللہ کا حرم. ان کے خادم ہونے کی بنا پر دنیا کے اندر ان کا بول بالا زیادہ تھا. لیکن اس اسلام کے اندر ڈائلیوٹ پاور تھا. ڈائلیوٹ پاور یعنی جو پاور اسلام کا ہوتا ہے وہ پاور اس اسلام کے اندر نہیں تھا، جو جہادی اسلام کہا جاتا ہے. جہادی سے مراد یہ نہیں کہ صرف اور صرف تلوار لے کر چل، داعش والا اسلام نہیں. جہادی اسلام اصل علوی اسلام کو کہتے ہیں. اسلام ناب محمدی کو جہادی اسلام کہتے ہیں. ہمارا جو اسلام ہے وہ جہادی اسلام ہے. جہادی صرف گولیاں مارنے کا نام نہیں ہے، وہ غلط تفسیر والا اسلام ہے. جو داعش کے پاس اسلام تھا، جو ایکسٹریمزم، اسلامک ایکسٹریمزم جسے کہا جاتا ہے، یا وہابیت، ان کے پاس جو اسلام تھا، یہ جہاد ان کے نزدیک یعنی مارنا مرنا، میدان میں حاضر رہنا. جبکہ جہاد کے بہت سارے معنی ہیں آپ کے سامنے. ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں سٹرگل کرنا. زندگی میں ایک نوجوان پڑھائی کرنے کے بعد بزنس میں سٹرگل کرتا ہے، اس سٹرگل کو کہتے ہیں جہاد. دین میں جب آ جاتا ہے، مومن بنتا ہے انسان، جب مومن کے مرحلے پہ آ جاتا ہے، فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ، کیونکہ بہت سارے قانون آ جاتے ہیں آپ کے سامنے. جب آپ مومن کہنے لگے، آپ کے سامنے بہت سارے ریگولیرٹیز آ جائیں گے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا اسے. مثلا نماز فجر کو اٹھنا، ظہر اثر کی پابندی کرنا، وقت کی پابندی، روزے، مستحب روزے، یا اس طریقے کے اور بھی مستحب نہیں تو واجب چیزیں. یہ جتنا انسان پریکٹس کرے گا، عمل میں لائے گا اپنی زندگی میں، اپنی آنکھوں پر کنٹرول، کان پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، جتنا یہ سب پریکٹس کرے گا اسے سٹرگل کرنا پڑے گا. کیونکہ عادت نہیں ہے، دنیا اس کے نزدیک سب کچھ تھی، اس نے چھوڑ کر زندگی میں حور بننے کے لیے آیا، تو آخری وقت تک سٹرگل کرے گا. اس سٹرگل کو کہتے ہیں جہاد. نفس کا جہاد ہے نا. آپ نے سنا ہوگا پیغمبر اکرم جنگ سے آنے کے بعد، بہت بڑی جنگ احد تھی یا جنگ خندق تھی، جو بھی جنگ تھی، جیت کے جب آئے تو بڑی جنگ تھی، یا بدر تھی، پہلی جنگ جو بدر تھی. پیغمبر نے فرمایا واہ واہ، شاباش، تم نے جہاد اصغر کیا. جہاد اصغر، ایک چھوٹی سی جنگ کی تم نے. لوگ پریشان ہو گئے، اتنا بڑا چیلنج تھا ہمارا. ہم لوگ 313 تھے اور سامنے 900 سے زیادہ لشکر والے تھے، ابو سفیان کے، مکے کے لشکر والے. اور آسانی سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ چھوٹا جہاد. کسی نے بڑھ کر پوچھ دیا، سوال کر لیا کہ اے اللہ کے نبی، جب یہ چھوٹا ہے آپ کے نزدیک تو بڑا جہاد کسے کہتے ہیں؟ بڑا جہاد خود سے لڑنا، خواہشات سے. میں نے کہا تھا پہلے کی تقریر میں، کنٹرول. ہم کو چاہیے پاور، وہ پاور اپنے اندر لائیں کہ کنٹرول کریں ہر سچویشن. کامیاب ترین حکومت وہ حکومت ہے جو کنٹرول کرتی ہے. کنٹرول بدن کی بھی ایک حکومت ہے، کنٹرول. جتنا آپ کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ آپ کے ایمان کی قدرت میں اضافہ ہوگا. توجہ کریں، یہ زندگی کا ایک طرز ہے، یہ زندگی کرنے کا ایک سلیقہ ہے. یہ انسان کنٹرول کرتا ہے، صرف کھانے میں کنٹرول نہیں. کھانے میں کنٹرول مجبوراً کرے گا انسان. شوگر آ گئی، بی پی آ گیا، فلاں مرض ہے، فلاں مرض ہے، اس کو نہیں کھانا ہے. اب بیچارہ موت سے خوف کھاتا ہے تو ظاہر بات ہے احتیاط کرے گا. یہ کنٹرول کب ہوا؟ مار پڑنے کے بعد. لیکن ایک کنٹرول ہوتا ہے جو واقعاً انسان نفس کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے. ایسے شخص کو خدا لقمان حکیم کے درجے بھی دے سکتا ہے.
لقمان حکیم سورہ لقمان ہے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جس کا نام قرآن میں آ گیا۔ کیا تھے لقمان؟ ایک سفر طے کیا۔ لقمان غلام تھے، غلام۔ بہت سارے اسلام میں ایسے کیریکٹرز آپ کو ملیں گے جنہوں نے غلامی کا سفر طے کر کر علیہ السلام یا رحمت اللہ پر پہنچے۔ کوئی آسانی سے نہیں، غلامی کا سفر۔ بہت سارے غلام ایسے ہیں، قمبر، جون، اس طریقے کے۔ خود ایک لقمان بھی تھے غلام۔ انہوں نے سفر طے کیا، جوان تھے، ہینڈسم تھے، اور انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لقمان سے، لقمان غلام سے لقمان حکیم کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 راستوں پر بیریگیڈز لگا رکھے تھے تاکہ وہاں سے کوئی دل تک نہ پہنچے۔ کان، آنکھ، زبان۔ جتنی مصیبتیں انسان کو آتی ہیں آج، جتنی مصیبتیں یہی 3 چیزوں سے آتی ہیں، اور موسٹلی زبان سے، زیادہ تر زبان سے، کان سے۔ مثلا لغو، غیبت، تہمت سنے گا، یا کوئی ایسی بیکار کی باتیں، فضول، خلاف، یہ کان سے دل کی طرف جاتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ تھوڑی دیر دل میں چلے گئے، لیکن یہ زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اسلام پر، ایمان پر امپیکٹ پڑتا ہے۔ آپ جتنا اس کو عادی بنائیں گے، کامن بنائیں گے، کل کے دن لذت ختم ہو جائے گی آپ کی دین سے، دین سے لذت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو اسلام پھر آپ بنانا شروع کر دیں گے، پیغمبر کے اسلام پہ عمل نہیں کریں گے آپ۔ یعنی جب انسان سست ہو جائے گا اس وقت کیا کرے گا؟ پیغمبر کا اسلام سخت لگے گا اسے، تو اسلام خود کریٹ کرے گا، یعنی سیلف ڈیولپڈ۔ میں اسلام میں یہ چاہتا ہوں، میں اس طریقے کی عبادت چاہتا ہوں۔ اتفاق سے یہ وہ سیاست ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ کان، آنکھوں کے اوپر کنٹرول، یہ آپ جانتے ہیں، بہت سارے اخلاقی درس میں آپ کو مل جائیں گے، کیسے کنٹرول کرنا ہے آنکھ پر، کہاں کہاں سے کنٹرول کرنا ہے، کن چیزوں سے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ قرآن خود بتا رہا ہے، قرآن سورہ نور کی آیت، سورہ نور آپ لوگ دیکھیں۔ میں نوجوانوں کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں آج سورہ نور میں جا کر آپ آیت 30 اور 31، 30 اور 31، آیت 30 اور 31، اس کے اوپر ہوم ورک کریں جوان، کہ کس طریقے سے حجاب صرف اور صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، حجاب مرد کے لیے بھی۔ سب سے پہلے اللہ نے مرد کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صاحبان ایمان۔ جو بے ایمان ہیں ان کے لیے نہیں، بے ایمان کے لیے بیوی اور نامحرم دونوں ایک ہوتی ہیں۔ دیکھیں بہت سارے آج کلچر یہی ہے، آج کلچر کیا ہے؟ جوانوں کو بے حیائی کی طرف لانا۔ کس کے پلیٹ فارم پہ، کس کے نعرے کے ماتحت؟ سکلز ڈیولپمنٹ، سکلز۔ بھائی اس کے اندر سپیکنگ سکلز ہیں۔ لڑکی کو لے جا کر ریسپشن کے کاؤنٹر پر بٹھا دیا جاتا ہے، سیکریٹری بنا دیا جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹس میں لایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ، دنیا کے سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ جو 95% سے زیادہ ہیں، وہ ہیں لڑکیوں کو فوٹو پیس رکھا جاتا ہے، فون کا ایڈورٹائز ہو، حتیٰ کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، کتاب یا اور بھی چیزیں۔ یہ کس بنا پر رہتا ہے؟ سکلز، کہ اس کے اندر کشش ہے، یہ دوسروں کو نزدیک کر سکتی ہے، یہ ایکسپلین کر سکتی ہے۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں میں، ہر محکمے میں جوان لڑکیوں کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کپڑوں کا، فرہنگ کا تہجم، چہرے کا تہجم، سٹائل کا تہجم، لائف سٹائل کا تہجم لا کر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اٹریکشن، یعنی دنیا چاہتی ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، ان کو نزدیک کریں۔ کس کے ذریعے سے نزدیک کریں؟ بے حیائی کے ذریعے سے۔ جذابیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان اس طرف جاتا ہے، جذابیت، دنیاوی جذابیت کی طرف جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا دل امام حسین سے اٹھ جائے گا۔ توجہ کریں آپ لوگ، امام زمانہ سے اٹھ جائے گا۔ وہ امام زمانہ کو مانے گا۔ امام کس بنا پر مانے گا؟ میرے بابا مانتے تھے، میرے دادا مانتے تھے، میرے پردادا مانتے تھے، مجھے بھی ماننا ہے بھائی، امام میں ہوں، مجھے بھی ماننا ہے۔ لیکن جو محبت کی معرفت سے جو ماننا ہوتا ہے، جو حاکم تصور کرتا ہے انسان،
حکومت، امام کی حکومت، میرے بدن پر امام کی حکومت، میرے ذہن پر امام کی حکومت. یعنی حکومت کہاں سے تسلیم ہوتی ہے؟ ذہن سے تسلیم ہوتی ہے. آپ دیکھیں قرآن نے جتنا آپ کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنو، کتنی جگہوں پر کہا یا ایھا الذین آمنو. یہ کس سے کہا؟ کہ میرے ہاتھوں سے کہا ہے قرآن نے، میرے بدن سے کہا نہیں. یہ ڈکٹیشن ہے کس پر؟ میرے فکر پر. میرے فکر، امام حاکم فکر ہوتا ہے، یعنی فکر کو کنٹرول کرتا ہے کہ تم مس بیلنس نہ ہو، تاکہ راستہ نہ چھوڑو. توجہ کریں آپ لوگ. تو قرآن میں سورہ نور میں 30ویں آیت میں اور 31ویں آیت میں اگر آپ غور فرمائیں گے، اللہ نے دونوں کے حجاب کو، حیا کو مشخص کر دیا ہے. کہا اللہ نے کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے قل المؤمنین، یا ایھا الذین آمنو، قل المؤمنین، مومنین سے کہہ دیجئے، پیغمبر مومنوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس کے بعد عورتوں کے لیے تو پوری ایک آدھے صفحے کی آیت بیان کیا اللہ نے. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اچھی طریقے سے چلو. اور تفصیل میں ذہن میں نہیں، وہ آپ لوگ دیکھیں، اسی لیے ہوم ورک دیا ہوں میں آپ کو کہ 31 اور 30 اور 31 دو آیتیں قرآن کی سورہ نور کی، آپ لوگ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو ایک فکر بھی چلنے لگے. اس لیے اس طریقے سے جب انسان کے لیے اسلام اگر مشکل ہونے لگتا ہے تو اسلام آٹومیٹک انسان ڈیوائیڈ کرتا ہے. جیسا کیک کے پیسز کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اتنے پیسز کیک کے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ. یا یوں کہا جائے کہ گوشت، یعنی بعض مرغی کی ران پسند کرتے ہیں، بعض سینے کا ٹکڑا پسند کرتے ہیں، بعض کچھ پسند کرتے ہیں، بکرے کے گوشت کے ورائٹیز ہوتے ہیں، بعض ران پسند کرتے ہیں. اسلام اس طریقے سے ڈیوائڈ، جو ان کو پسند ہوگا وہی لیں گے اسلام سے. بعض کو اسلام کی ران پسند ہوگی، ٹھیک ہے ہم ران لیں گے. بعض کو اسلام کا یعنی یوں کہا جائے کہ لیگ جسے کہا جاتا ہے، وہ یعنی اتڑیاں وہ پسند آتی ہیں، وہ اتڑیاں نہیں، جو پسلیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا جو بھی ہے. آپ لوگ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں. میں ضروری نہیں کہ ہر چیز یہاں سے بیان کروں، یعنی ہر چیز لیں گے. کیوں اسلام کو لیں گے؟ اس لیے کہ ناب محمد، اسلام ناب محمدی ان کے لیے سخت ہو گیا ہوگا. یہ سب سے بڑا چیلنج آخر الزمان کا ہوگا. آخر الزمان میں مسلمان اسلام ہوگا لیکن مسلمان کم ہو گئے. کسی ایک عالم مفکر ایران سے، وہ یورپ گئے تھے اور اس کے بعد یورپ کے بعد عربیہ گئے تھے یا کوئی عرب ملک کو گئے تھے کسی کانفرنس کے سلسلے میں. جب واپس لوٹے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ویسٹ کے اندر، یورپ زمین کے اندر میں نے اسلام کو تو دیکھا ہے لیکن مسلمان کم دیکھا. یہاں پر مسلمانوں کو دیکھا ہے لیکن اسلام نہیں دیکھا. بدل گیا پورا معاملہ. اسلام ایک ٹیسٹ بن جائے گا. امریکن اسلام، برٹش اسلام، جیسا کہ یہ کہا بھی جاتا ہے امریکن مسلم اور برٹش تشیع دونوں اسلام. رہبر نے فرمایا اس بات کو، امریکہ کا اسلام اور برٹش کا تشیع یعنی شیعت، جو شیعت برٹش سے نکلتی ہے، یہ دونوں اسلام کے لیے خطرناک ہے. یہ دونوں اسلام کے لیے خطرناک ہے. تو دنیا کے اندر چیلنجز ہیں آپ کے سامنے. آپ ہر چیز ایک مخصوص علاقے پر یا مخصوص میٹنگ پر یا مجلس پر دار و مدار نہیں کر سکتے. آپ میٹنگ، مجلس یعنی بیٹھک، چاہے وہ یہ بیٹھک ہو چاہے وہ کوئی اور بیٹھک ہو، یعنی یہاں سے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس سے آپ کو ڈائریکشن لے کر ناب محمدی اسلام کی طرف جانا ہے. ہو جو کریں یہ چیلنجز ہوتے ہیں. شیطان آرام سے نہیں بیٹھا ہوا ہے. کسی نے جا کر کسی آیت اللہ سے پوچھا، ہم لوگوں کو نیند آتی ہے، نیند، انسان تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، نیند آتی ہے، کیا شیطان کو بھی نیند آتی ہے؟ اس آیت اللہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اے کاش شیطان کو اگر نیند آتی تو ہم کو ایک 4-5 گھنٹے آرام مل جاتا، ہم دین پر پریکٹس کرتے. یعنی شیطان خطوات ہیں، خطوہ جسے کہا جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، ایسا ایک ساتھ حملہ نہیں کرتا. پیغمبر کے پاس چند لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جب بھی ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اچھا لگتا ہے، کوئی برے خیالات نہیں آتے. لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں اپنے بزنس کی طرف،
ہمارا ذہن ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں خطوہ. خطوہ یعنی شیطانی اقدام، قدم بقدم. شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ دور کریں. کس سے دور کریں؟ اسلام سے دور کریں، اسلام سے دور کریں. انسان جب اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو اسلام اپنے من سے بناتا ہے، اپنے من سے. شیطان نے پروردگار سے کہا تھا، جب آدم کے سجدے کی بات آئی، شیطان نے خدا سے کہا کہ اے خدا، یعنی ہماری زبان میں شیطان اللہ کو رشوت دے رہا تھا، خدایا میں تیری عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. لالچ دکھا رہا ہے، ایسی عبادت کہ آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی. صرف تو میرے لیے ایک کام کر، اس سجدے کو مجھے معاف کر دے. اپنی مرضی کی، یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ لوگ. پروردگار نے کہا کہ مجھے عبادت چاہیے لیکن تیرے مطابق کی نہیں، جیسا میں چاہتا ہوں. اسلام پہ عمل اپنے مطابق کا نہیں چاہیے، جیسا اللہ چاہتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ شخص ملحق ہوگا امام کے کاروان سے، ورنہ نہیں ہو سکتا. بہت لوگ اس میدان میں گر گئے. آخر الزمان کا میدان جو ہوتا ہے خطرناک میدان ہوتا ہے، فتنے والا میدان ہوتا ہے، جس میں لوگ چھٹیں گے، جس میں لوگ گریں گے، جس میں لوگ پیچھے ہو جائیں گے، کہ لوگ اسلام کی گاڑیوں سے ہٹ کر آسان مذہب کی طرف جائیں گے. مارکیٹ ہے یہ. آج دنیا ادیان کا مارکیٹ ہے. آج دنیا کے اندر دین کے ذریعے سے حکومتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں ہر جگہ پر ہندوستان کے اندر دین کے اوپر، چاہے ہندو رہو چاہے مسلمان رہو، دین. دیکھیں بہت سارے ڈویژنز آج انڈیا کے اندر ہیں کہ دین کے اوپر، یا یو پی کے اندر، یو پی سے باہر، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے مشکلات ہیں. ایک ٹف مرحلہ ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہماری حالت اس وقت بنی اسرائیل سے بدتر ہو رہی. بنی اسرائیل کے پاس ایک لیڈرشپ تھی، انہیں ڈائریکشن دینے والی تھی، لیکن ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہمارے پاس اس طریقے کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ ہم اپنے طریقے سے ایک رہبر کے پیچھے رہیں، ایک لیڈر کے پیچھے رہیں. یعنی لوکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. انٹرنیشنل لیڈرشپ مضبوط ہے ہمارے پاس. انٹرنیشنل لیڈرشپ، ولی امر مسلمین، رہبر مضبوط ہے. دنیا کے اندر ہم جو پہچانے گئے، یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے انقلاب اسلامی کا. امام خمینی نے آ کر دنیا کے اندر بتا دیا کہ پریکٹیکل شیعت کیا ہے. شیعت بہت ہیں. ایک سونے والی شیعت ہے، ایک فری میں جنت حاصل کرنے والی شیعت ہے، ایک سست شیعت ہے، ایک وہ شیعت ہے جو کہتی ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں چاہیے، فری میں جنت مل جائے، آسانی کے ساتھ مل جائے. ایک وہ شیعت ہے جو قاسم سلیمانی جیسی شیعت ہے. ایک وہ شیعت ہے جو میدانوں میں جانے والی شیعت ہے، جا کر بچانے والی شیعت ہے. یہ شیعت کے ورائٹیز ہیں یہ. لیکن زندہ اور بیدار شیعت کے پاس لیڈرشپ ہے جو دنیا کی کوئی قدرت، خود رہبر نے اس بات کو فرمایا، ایک امریکہ کے اگر ساری دنیا بھی آج ہمارے سامنے آ جائے ہمیں ہرا نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کی تقدیر آج شیعت بدل رہی ہے. توجہ کریں آپ لوگ. آل سعود جو خلیفۃ المسلمین بنا ہوا تھا دنیا کے اندر، جو مسلمانوں کا قبلہ بنا ہوا تھا، یہ آپ کے کرونا سے پہلے آل سعود کی بہت عزت تھی. کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے درمیان. لیکن آج وہی مسلمان آل سعود کی حقیقت کو جان چکے، اس کے کرائمز کو جان چکے، اس کے بارے میں جان چکے کہ یہ کتنا غلام ہے. بالخصوص اسرائیل سے تعلقات کرنے کے بعد، مسلمانوں پر ظلم پہ ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے کے بعد یہ سب جان چکے. لیکن آج جو دنیا کے اندر جسے کہا جاتا ہے نیو ورلڈ آرڈر، آپ لوگ سرچ کریں گے تو مل جائے گا. نیو ورلڈ آرڈر یعنی ایک نئی دنیا کا نظام، ایک نظام جدید. دنیا کا جو دشمن نے بنایا تھا سالوں بیٹھ کر بلینز آف ڈالرز خرچہ اس نیو ورلڈ آرڈر کو لانے کے لیے، تاکہ لائیں دنیا کے اندر ہمارا گرفت یعنی ہماری پکڑ، دشمن کی پکڑ مضبوط ہو جائے اور اسلام اس کے اندر غلام بن جائے. اسلام اس کے اندر غلام بن جائے. یہ جب آرڈر لایا تھا، دشمن یہ تصور کر رہا تھا کہ ہر مسلمان آل سعود کی طرح ہوگا، کہ انہیں آسانی سے اپنے کنٹرول میں لا لیا جائے.
لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ ایک مکتب حسینی بھی ہے جو مکتب کربلا کے درگاہ سے پلا بڑھا ہے، پروان چڑھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، شاید آپ کو معمولی لگے، لیکن اگر سوچا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگ افراد تو تجربہ ان کا زیادہ ہے، میں جانتا ہوں، ان سے میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، وہ ہمارے اصلاح کرنے کے لیے یہاں پر ہیں، لیکن جوانوں سے تو یہ مکتب جو مکتب حسینی ہے جو کربلا سے پروان چڑھا ہے، اس مکتب کے اندر آج ایک نئی روح پیدا ہو چکی ہے۔ آج مطلب اس صدی میں، اس صدی کے اندر اگر میں کھل کر اور کہوں 1979 کے بعد، کہ اس طریقے سے اس کے اندر روح اسلام پروان چڑھی ہے کہ دنیا آج انہیں شکست نہیں دے سک رہی ہے۔ توجہ کریں، جب جنگ چل رہی تھی ایران اور عراق کی تو ایک آپریشن تھا، آپریشن رمضان یا کچھ اور نام تھا اس کا، جو رمضان کے قریب چل رہا تھا یہ، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ پوری طور سے لشکر کو ختم کیا جائے ایران کے، اور جو بھی تھا وہ آپ لوگ اگر سرچ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ تو امریکن پریزیڈنٹ سے اس کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں ان کو، کہ یہ خود آتے ہیں اپنی جہاد اپنی شہادت کے لیے، یعنی میدان میں لوگ آتے ہیں مارنے کے لیے نہیں آتے، یہ لوگ چاہتے ہیں شہادت مل جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں۔ توجہ کریں، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ جب شہید سلیمانی کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ امریکہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، فلاں ہے، تو شہید سلیمانی بجائے کہ ناراض ہوں، بجائے کہ دلخور ہو جائے، وہ خوش ہو گئے تھے، میں جس چیز کو چاہتا ہوں امریکہ مجھے پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا اسلام جو نڈر اسلام، میدانوں میں بھی اور جہاد زندگی میں بھی، بہت سارے جہاد ہیں، ترقی، علمی جہاد ہے، علمی جہاد یعنی نالج، انسان پڑھے گا، لکھے گا، اپنے آپ کو انسان بنائے گا، ترقی کرے گا، کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ اپنے معاش کی اصلاح کرے گا، وہ اپنے رزق کی اصلاح کرے گا، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرے گا، یہ سب جہاد میں آتا ہے۔ توجہ کریں، سب جہاد میں آتا ہے۔ اسلام اس چیز کی طرف لاتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ رہیں، انڈیپینڈنٹ زندگی کرو، انڈیپینڈنٹ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو سسٹم تھا دنیا کا، یہ کہاں پر آ کر مار کھایا؟ مکتب حسینی کی طرف۔ دنیا نے چاہا، یہ کئی جگہوں پر پڑھا ہوں، شاید آپ لوگ سنے بھی ہوں گے لیکن پھر پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز بررسی کریں۔ دنیا آئی، دنیا نے ایک جنگ چھیڑا، داعش کو بھیج دیا، بھیج کر چاہا کہ بشار اسد کو ہٹا دیا جائے۔ بشار اسد کہاں کا حاکم ہے؟ سیریا کا حاکم ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ داعش کو بھیجا، وہ بھی خطرناک لوگوں کو بنا کر بھیجا، یعنی گندے لوگ، زمین کے گندے لوگ، آج کے شمر و خولی، اس طریقے کی جنریشن جو یورپ سے ساری دنیا سے آئی تھی اس میں مل کر، تاکہ نظام اسلام کے بیلٹ کو ختم کر دیا جائے۔ چاہا کہ بشار اسد کو ہٹایا جائے، ساری دنیا یہی کہہ رہی تھی بشار کو جانا پڑے گا، بشار کو ہٹنا پڑے گا، بشار کو ہٹنا۔ یہ دنیا نیو ورلڈ آرڈر لکھ رہی ہے، ایک نیا نظام، دنیا کا نظام قائم کرنا چاہ رہی ہے۔ رہبر سے لوگوں نے آ کر کہا کہ مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس صورت میں ہم کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، بشار کو ہٹا کر کسی ایسے آدمی کو لا لیا جائے جسے دونوں لوگ متفق ہوں۔ دیکھیں امریکہ جو اتنا پاورفل ہے، امریکہ جو اتنا زیادہ پیسے والا ملک ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی والا ملک ہے، وہ چاہتا ہے کہ بشار ہٹ جائے، اور رہبر کے سامنے جب پیش کیا گیا تھا کہ بشار کو ہٹا کر کسی اور لائے، رہبر نے دو ہی جملے کہا تھا، ایک سیریا آزاد بھی ہوگا اور بشار اپنی جگہ پر بھی رہے گا۔ توجہ کریں، آج آپ دیکھیں کس کی بات چلی، نظام دنیا کس نے لکھا؟ ہم نے لکھا، شیعت نے لکھا۔ اب اس طریقے سے کیلکولیٹ کریں، نظام کس نے لکھا؟ شیعت نے لکھا۔ یمن سعودی کے ذریعے سے حملہ کروایا، سعودی کے ذریعے سے مظلوموں کو مروایا، بچوں کو مروایا، عورتوں کو مروایا، بوڑھے لوگ مرے، گھر برباد ہوئے، ویران میں 8 سال سے ویران میں اتنے زیادہ تباہی کری۔ انہوں نے چاہا کہ حوثیوں کو ہٹا دیا جائے، سعودی کے ذریعے سے امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، ساری دنیا سپورٹ کر رہی تھی۔ رہبر نے فرمایا کہ حوثیوں کو رہنا ہے،
آج کیا ہے نتیجہ؟ آج نتیجہ کیا؟ آپ لوگ کیلکولیٹ کریں اس چیز کو. یہ پاور کس کا؟ شیعت کا پاور ہے. اور یہ پاور بڑھے گا. کب تک بڑھے گا؟ امام کے آنے تک. ایسا نہیں کہ دنیا ساری ویک ہو جائے گی جب امام آئیں گے. نہیں، شیعت مضبوط ہوگی، امام آئیں گے. توجہ کریں آپ لوگ. یعنی جب شیعت مضبوط کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی. اور اس کے بعد پھر آگے کی طرف بڑھے. فلسطین اس کے پاس کچھ نہیں تھا، چھوٹا سا. غزہ کتنا ہے؟ میں کوئی تاریخ کی گہرائیوں سے روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی باتیں آج ہی کے زمانے سے آپ کو پیش کر رہا ہوں. غزہ کتنا سا ہے؟ چھوٹا سا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرف اسرائیل گھیرا ہوا ہے، اس طرف دریا ہے، اور نیچے کی طرف سعودی اور مصر ہے. دونوں اللہ اکبر، آپ لوگ جانتے ہیں کیسے. چھوٹا سا غزہ، بالکل کم. شاید غزے کی یوں کہا جائے زمینی جغرافی کے لحاظ سے دیکھا جائے آپ کے مظفر نگر ڈسٹرکٹ سے بھی کم ہے. مظفر نگر ڈسٹرکٹ سے بھی کم ہے. اس کی آبادی کم. پتھر مارتے تھے پتھر کے ذریعے سے، لیکن آج یہ لوگ میزائل مارتے ہیں. چوطرف سے پابندیوں کے باوجود بھی میزائل مارتے ہیں، دشمن کو پریشان کرتے ہیں. یعنی دنیا کا جو گنڈا تھا، جو دادا جسے کہا جاتا ہے گنڈا، اس گنڈے کو انہوں نے گھٹنوں پر لا دیا. یہ کس کی پاور ہے؟ یہ خود ان کی نہیں ہے، یہ خود ایک ایسا نظام اسلام لکھنے والے شخص کا پاور ہے جو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ وہ ہمارا رہبر ہے. توجہ کریں آپ لوگ. اس طریقے سے اور بھی اگر آپ سوچتے جائیں گے آپ کو زیادہ ملیں گے. اور ایک بڑا نظام ہے، آپ کو بتاتا ہوں، نظام اربعینی. نظام اربعینی. آج عراق کا حال دیکھیں. آج یعنی یہ دنوں سے جانا شروع ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ساری دنیا سے نہ جانے کتنا انہوں نے کوشش کیا اس اربعین کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اربعین بہت بڑا پیغام دیتا ہے. مومن کی علامتوں میں سے ہے نا اربعین. کئی علامت ہیں مومن کے، بعد میں 5 ہیں، بعد میں 4 ہیں، بعد میں 3، بعد میں اس طریقے سے اگر دیکھا جائے جمع کیا جائے تقریباً 150 سے زیادہ علامتیں ہیں، جس میں سے ایک امپورٹنٹ ترین اربعین ہے. زیارت اربعین پڑھنا یا اربعین کرنا. اربعین کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ایک نہضت اٹھنے والی ہے. ایک ایسی نہضت جسے اگر کہا جائے تو بارڈر لیس نہضت، جس کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں. یعنی امام کے ظہور کا ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے اس اربعین کے ذریعے سے، جو آج ساری دنیا جاتی ہے. ساری دنیا ایک مسیر پر آ جاتی ہے، من الامام الی الامام. امام سے لے کر امام تک ایک راستے پر چلتی ہے. یہ ساری دنیا کے لیے ہے یہ کہ یہ نظام توحیدی اور ظہوری جو نظام قائم ہونے والا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جھلک ہے. یہ جھلک ہے، یہ جو نظام جو جذب کرنے والا سب کو، یعنی جذب جتنا چاہے جذب کرے، یعنی لوگ اس کی طرف آئیں. تو اس نظام کو مضبوط ہونا ہے. کہاں پر مضبوط ہونا ہے؟ ہر جگہ مضبوط ہونا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایران کے اندر، عراق کے اندر. اگر ایک مسلمان مومن اس نظام کا پیروکار اگر امریکہ کے اندر ہے تو وہ بھی مضبوط کرے گا اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ خدمت لے گا. ایسا نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر پورے کے پورے دشمن ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک مومن آل فرعون ہو وہاں پر. مومن آل فرعون جانتے ہیں آپ؟ مومن آل فرعون، فرعون کی جو سسٹم تھا، فرعونی سسٹم، اس کے اندر ایک مومن بھی پلتا تھا جو موسیٰ کی پیروی کرتا تھا. یعنی اس دور کے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک مومن تھا جو اسلام کا حامی تھا، موسیٰ کا حامی تھا. اس طریقے کے بہت ملیں گے. بنی امیہ کے اندر ایک مومن ہے، بنی امیہ ہوگا. ایک مومن 6ویں امام پاس ایک شخص آیا کر کہنے لگا، اے فرزند رسول، آپ نے بنی امیہ پر لعنت پڑھی ہے؟ امام نے کہا ہاں پڑھا ہے. اس نے کہا کہ میں بھی بنی امیہ میں سے ہوں. امام نے اس کو کہا کہ نہیں، تو ہم میں سے. ایسے بہت ہیں جو جدا ہوں گے. حتیٰ ظہور کے اندر یہ کرشمہ آپ لوگ دیکھیں گے. آپ لوگ ایک بڑی تعداد جسے آپ سمجھیں گے کہ یہ امام کا منتظر ہے، کل کے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ امام کے منتظروں میں سے نہیں تھا. یہ زبان چلانے والا تھا، دشمنوں کے ساتھ تھا. اور آپ بہت سارے دشمنوں کو دیکھیں گے، ان کو دشمن کے کھاتے میں لانے والے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے امام کے ساتھ ہیں. یعنی ایک دن آئے گا ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں. ایسا نہیں کہ سب اپنی جگہ پر موضوعگیری سنبھالے ہوئے، نہیں. ایک دن آتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے. یہ کام کب ہوگا؟
جب بیداری مجلسوں کے اندر قائم ہوگی. توجہ کریں، ورنہ دین رسومی دین بن جائے گا. رسومی اسلام، عربک اسلام، اجمی اسلام، انڈین اسلام. انڈیا وہ فرق کرتا ہے. اگر ہم رسومات کے بیس کے اوپر دین کو پرکھیں گے تو ہم اپنے رسومات کو اسلام کے اوپر رکھتے 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 اسلام کو ویک کر دیں گے. رسومات کیونکہ امپورٹنٹ ہے یہ. اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یقیناً یہ مت سمجھیں کہ اسلام پر افیکٹ ہو جائے گا، عزاداری ویک ہو جائے گی. عزاداری ویک نہیں ہوگی، سسٹم کے لوگ بدل جائیں گے. سسٹم کے لوگ بدل جائیں گے. کیونکہ اگر ہم اس خدمت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے لیں. ایک نئی قوم بن جائے گی. سورہ مائدہ کے اندر ہے نا، سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 یا 53 آپ لوگ مشاہدہ کریں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے دین کو نقصان پہنچے گا، شیعت کو نقصان پہنچے گی، مشکلات ہوں گے، پھر عذاب ڈالنا پڑے گا، پھر ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد نئی قوم جیسا نوح کے ساتھ ہوا تھا اس طریقے سے یہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اللہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے اصول سے ہٹ جاؤ گے، اگر تم اپنے قوانین سے ہٹ جاؤ گے، اپنے عقیدے سے ہٹ جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کو پرواہ نہیں. فَسَوْفَ یعنی عنقریب ایک نئی قوم کو پیدا کر دے گا. اللہ نئی قوم آ جائے گی. آپ نے نہیں کیا، شاید ہو سکتے ہو نئی قوم آپ کے بچے ہو، بچے آ جائیں خدمت کرنے کے لیے، بچے آ جائیں. بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ. ایک زمانے میں جب انقلاب آیا تھا بہت ساری جگہوں پر مخالفتیں تھیں، شیعوں کے اندر بہت ساری مخالفتیں تھیں. وہاں پر جو لوگ، جو بڑے لوگ امام خمینی کو دشنام کیا کرتے تھے، برا کہتے تھے، ان کے خلاف بیان کیا کرتے تھے، آج نوبت یہ آ گئی ہے ان کے اولاد اس انقلاب اسلامی کے فلیگ بیئررز ہو گئے، یعنی پرچم اٹھانے والے ہو گئے. فسوف اللہ کا وعدہ ہے یہ. اگر آپ خدمت نہیں کریں گے اللہ بنائے گا دوسرے کو. اللہ کے ہاتھ میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے پرواہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں اٹھو گے آپ کے بھائی کو اٹھائے گا. اگر آپ کے بھائی اور آپ نہیں اٹھو گے آپ کی بہن سرباز اسلام بن جائے گی. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ. اگر آپ لوگ نہیں اٹھو گے تو آپ کا پوترا سرباز اسلام بنے گا. اللہ خدمت لے گا، لیکن بس یہ کہ اپرچونٹی جو اللہ ہم کو دے رہا ہے اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہم خود اس خدمت کے لیے آگے بڑھ جائیں. اس کے لیے بھی مدد اللہ ہی کرے گا. اگر اللہ کہتا ہے تم ایک قدم آؤ، صرف ایک قدم کے لیے آ جاؤ، میں 10 قدم تمہارے پاس آؤں گا. خدا کہتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت انسان معرفت حاصل کرے گا، معصوم کی ارتباط، رابطہ مضبوط کرے گا. کس کے ساتھ؟ معصوم کے ساتھ. اللہ کہتا ہے یہ بات کو، فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایک نئی قوم پیدا کروں گا جس کی کوالٹیز ہوں گی. بغیر کوالٹیز کے نہیں. خدا نے 5 کوالٹیز بنائے یہاں پر. پہلی کوالٹی یحبہم ویحبونہ، کہ یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یعنی تقسیم ہے یہاں پر. دیکھا جائے اکثر ہم لوگ، ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض ایسے ہوں اللہ سے محبت نہیں کرتے. کیوں محبت نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے خوف کی بنا پر، اپنے پرسنل پرابلمز کی بنا پر. بہت سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. امام علی کی حدیث ہے، یہ امام علی کی حدیث ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے. ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت تجار، اللہ کے پاس جائیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، فلاں کریں گے. کس لیے؟ رغبت، بزنس کے لیے، بزنس، تاکہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت ملے گی. بھائی نماز کی بنا پر جنت کہیں بھی نہیں ملتی. آپ کو کہیں پر لکھا ہوا ہے تم نماز پڑھو گے تو جنت دوں گا؟ نہیں ہے. جنت اس پر نہیں ملتی. میں بتاؤں گا، ایک اچھا تھا سبجیکٹ ہے یہ. نماز کی بنا پر نہیں، یہ کام کروں گا تو جنت ملے گی، روزہ رکھوں گا تو جنت ملے گی. رغبتاً حاصل ہو،
انویسٹمنٹ کروں گا 4 رکعت نماز، اللہ میرے بزنس میں برکت دے. اس طریقے کے ان قوما عبدوا اللہ رہبۃ، ایک قوم خوف سے عبادت کرتی ہے. توجہ کریں، خوف اور رغبت. خوف سے عبادت کرتی ہے. تلک عبادت العبید، یہ عبادت غلامانہ عبادت. اگر نہیں کروں گا تو مار پڑے گی، نہیں کروں گا تو عذاب نازل ہوگا، نہیں کروں گا تو بزنس میرا چلے جائے گا، مجھے کرنا پڑے گا. یہ رغبتاً. ان قوما عبدوا اللہ شکرا، ایک قوم اللہ کی عبادت کرتی ہے شکر کے لیے. وتلک عبادت الاحرار، یہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے. یعنی غلامی بھی ہوتی ہے اب بندگی کے اندر، تجارت بھی ہوتی ہے بندگی کے اندر. خدا کو بعض پسند نہیں کرتے، جبکہ خدا مہربان ہے. مہربانی کے لیے یہی کافی ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں. مہربانی کے لیے امام علی فرماتے ہیں کہ لو تکاشفت لا تدافنت، اگر تمہارے ذہنوں کی باتیں، جتنی ذہن کے اندر جو باتیں گھوم رہی ہیں، چل رہی ہیں ذہن میں، جو فلم چل رہی ہے، اگر یہ خدا فلم ظاہر کر دے دوسروں کے سامنے، ایک دوسرے کے جنازے میں جانا پسند نہیں کرو گے. یعنی دشمنیوں سے بڑھ جائے گا. یہ خدا کی مہربانی ہے. اس لیے محبت چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے میرا کام کرنا ہے، میری محبت میں کرنا. اسے اخلاص بھی کہا جاتا ہے، محبت. یحبہم و یحبونا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، جب مومنین کے سامنے رہتے ہیں تو انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، بہت جھکے ہوئے، بہت نرم مزاج، زیادہ توند نہیں، زیادہ سخت نہیں. جب دشمن کے سامنے آتے ہیں ان کے چہرے سے روب جاتا ہے. توجہ کریں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابھی یہ جو جاپان کا پرائم منسٹر جو مر گیا، جسے مار دیا گیا، یہ خط لے کر رہبر کے پاس آیا. کس کا؟ ٹرمپ کا خط لایا تھا نا چند سال پہلے جب ٹرمپ تھا. خط لے کر آیا تھا، رہبر نے لیا بھی نہیں. دونوں انداز آپ کو دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہو. ایک حکام کے ساتھ ملنے کا، ایک شہداء کے گھروں میں یا غریبوں کے ساتھ ملنے کا. دونوں تصویریں آپ کو مل جائے گی کہ کس طریقے سے رہبر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں پورا ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، اس خط کے مسئلے کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف انداز کس طرح سے بیٹھتے ہیں جب حکام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کتنے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز، یہ لوگ جاتے ہیں رہبر سے ملاقات کرتے ہیں، جب جا کر بیٹھتے ہیں رہبر کا انداز دیکھیں بیٹھنے کا کس طریقے سے. جب تک آپ رہبر کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سیاست کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو امیر المومنین کی سیاست سمجھ میں نہیں آئے. کیونکہ ہماری خلقت وہ خلقت نہیں ہے کہ ہم علی کی سیاست کو پہچان سکیں. علی کی سیاست ہم نہیں پہچان سکتے، امیر المومنین تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ امیر المومنین وہ شخصیت ہے جس کے بعد میں رسول نے فرمایا، اے علی تم نے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. تو ہم امام کی حکومت کو نہیں پہچان سکتے. ہم امام کے اس امام زادے کی حکومت کو پہچان لے، آٹومیٹک اندازہ ہو جائے گا کہ امام علی کی حکومت کیسی تھی اور آنے والی امام زمانہ کی حکومت کیسی رہے گی. ہو جو کرے. تو جب رہبر بیٹھتے ہیں دشمن کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا انداز دے کے بیٹھنے کا کہ کس طریقے سے چہرہ کس طریقے سے ہوتا ہے، دیکھ کر بات کرنے کا طریقہ کس طریقے سے، یہ انٹرنیٹ میں مل جائے گا آپ کو. اور پھر ایک سرچ کریں انٹرنیٹ کے اندر، رہبر شہداء کے گھروں کو جاتے ہیں، جو شہید ہوئے اسلام کی راہ میں ان کے گھروں کو جاتے ہیں، اور وہاں پر جو رہبر بیٹھتے ہیں کرسی کے اوپر، اس انداز کو دیکھیں کہ کتنا فرق ہوتا ہے. ایک حاکم کے سامنے اسی حکومت کے انداز کے ساتھ بیٹھنا، اور دوسرا شہداء اور غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا انداز بالکل ایسا انداز جو معمولی انداز. جو امام امیر المومنین جب دشمن کے سامنے آتے تھے، جب امام نعرہ لگاتے تھے، ہے نا، جب میدان جنگ میں جب امام جاتے تھے، امام علی رجز خوانی کرتے تھے. رجز خوانی یعنی دشمن کو للکارنا، جو آج بھی ہوتی ہے. رجز خوانیاں آرمی میں ہوتی ہیں، للکارتے تھے. تو اصحاب کہتے ہیں جب امیر المومنین دشمن کے سامنے رجز خوانی کرتے تھے تو ہمارے دلوں کے اندر رہبتیں بیٹھتی تھی. اتنی آواز سخت ہوتی تھی، اتنی سخت لہجہ ہوتا تھا، وہ روبدار چہرہ کی کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا امام کے سامنے. اس طریقے کا انداز. جب یہی امام علی کسی غریب کے سامنے آ جاتے تھے تو تنور کے سامنے داڑھی پکڑ کے روتے ہوئے نظر آتے تھے.
اور جو کریں یہ انداز ہوتا ہے، یعنی ریٹیلیشن ایک برابر نہیں ہو سکتا، مومنین کے ساتھ بھی ایسے، دشمن کے ساتھ بھی ایسے. وہ منافق ہے، وہ جو مومنین کو بھی گلے سے لگاتا ہے، دشمن کو بھی گلے سے لگاتا ہے، اس پارٹی میں بھی رہتا ہے، اس پارٹی میں بھی رہتا ہے، وہ منافق ہے. مومنین انداز سے معلوم ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں ان کا انداز اذلۃ علی المومنین، جب مومنین کے سامنے آتے ہیں انکسار. مالک اشتر کوفے کے اندر مالک اشتر جا رہے ہیں، ایک بدتمیز آیا جو روڈ شو کرتا ہے سڑکوں پر، جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ہتھ کنڈے جو کہا جاتا ہے وہ انجام دیتے ہیں. اس آتے تھے 10 آدمیوں کو گنا، 10 آدمی کے بعد 11ویں آدمی کے اوپر تھوک مار دیا. وہ 11واں آدمی اتفاق سے مالک اشتر نکلا، اتفاق سے مالک اشتر اپنی ابا سے یا کسی کپڑے سے پوچھتے ہیں تھوک کو، اور اس کے بعد فوراً چل پڑتے ہیں. جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. اس کو پکڑ کر ڈانٹنے لگے، تو نے کس کے ساتھ کر دیا یہ؟ اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ پریشان ہو گیا، آخر یہ شخص ہے کون؟ یہ شخص ہے، میں تو اتنے ایسے مذاقیں تو بہت کرتا ہوں، لیکن ہے کون؟ سب نے کہا کہ یہ لشکر اسلام کا جنرل ہے، یعنی کہ اگر دوسرے زبان میں کہا جائے قاسم سلیمانی. توجہ کریں آپ لوگ، تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر دیا. لیکن یہی مالک اشتر جب جنگ میں ہوتے تو امراض کانپنے لگتا، معاویہ ابن ابی سفیان کانپنے لگتا، یعنی اسے برداشت نہیں ہوتا. بالکل اسے کہتے ہیں قرآنی فارمولا اذلۃ علی المؤمنین و عزۃ علی الکافرین، یعنی مومن کے سامنے انکسار. ایسے نہیں جو دوسرے حکام ہوتے تھے جب مومنین کے سامنے آتے تھے یا مستضعف یا اسیروں کے سامنے آتے سینہ تان کر ٹھہرتے، جب میدان جنگ آتا بھاگ جاتے، ایسے نہیں ہوتے تھے. مومنین اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا اس کے اوپر، اذلۃ علی المؤمنین و عزۃ علی الکافرین. اس کے بعد فرمائے یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ کون ہوگی؟ کوالٹی کیا ہوگی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. اللہ کی راہ میں سٹرگل، دن رات سٹرگل، اپنے آپ کو محنت میں ڈالنا، آرام کم محنت زیادہ. آرام ہے نا، جو بلندی چاہتا ہے سحر اللیال، راتوں میں جاگیں، محنت کریں. خود قرآن اس چیز کی طرف حمایت کر رہا ہے. روایتیں، محنت جتنا انسان کرے اتنا آگے بڑھے گا. محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر مرغن غذائیں کھا کر یہ آرزو کرے کہ میں امبانی بننا چاہتا ہوں، امبانی نہیں بن سکتا ہوں. بھائی میں تو شیعہ ہوں، اہل البیت کا چاہنے والا ہوں، در امیر المومنین پر کس چیز کی کمی ہے؟ میں جا کر امام علی کے پاس، روضے امام علی سے جا کر میں 1 کروڑ روپیہ مانگ لوں گا اور اس کے بعد پوری زندگی آرام سے نہیں ملنے والا. پوکھٹ کا پیسہ نہیں ہے، یا محنت ہے. کفار محنت کریں گے تو اللہ ان کو بھی دے گا. اگر مومن، سید، آل رسول، جو رسول زیادہ جسے سادات کہا جاتا ہے، رضوی ہو، موسوی ہو، حسینی ہو، حسنی ہو، علوی ہو، عابدی ہو، زیدی ہو، یہ سب اتنے سادات، طرفین سادات، ماں بھی سید، باپ بھی سید، باپ بھی عالمہ، باپ بھی عالم، یہ دادا بھی عالم، پردادی بھی عالمہ. اس سے سب اتنا شجرہ اگر دیکھا جائے اور لیکن محنت نہ کریں، یہ شجرہ کام کا نہیں ہے. پھر اللہ فری کی روزی تو نہیں دیتا. اللہ چاہتا ہے کہ تم کام کرو، تم محنت کرو، تم اسلام کے لیے سرمایہ حیات بنو، عزت کا وسیلہ بنو، ذلت نہ بنو. کونو لنا زینا، 6ویں امام فرماتے ہیں بات، کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، یعنی عزت. ایک میں آج کل سوشل میڈیا بہت آج کل علم دیتی ہے، یہ اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. ابھی چند دن پہلے میں ایک پوسٹر دیکھا تھا، آٹو پر لکھا ہوا تھا، آٹو پر، رکشہ ہوتی ہے ہمارے پاس آٹو کہتے ہیں، آٹو پر لکھا ہوا تھا کہ میری ماں کی دعا تھی کہ میں فراری خریدوں. فراری دنیا کی مہنگی ترین گاڑی، میری ماں کی دعا تھی کہ میں فراری خریدوں، لیکن میری صلاحیت رکشہ خریدنے کی تھی. ماں کی دعا، بیٹا فراری میں بیٹھیں، بڑے گھر کے اندر رہیں، محل رہیں، ویلا رہیں، یعنی لگژوری، بیوتن فارہین، جسے خدا کہہ رہا ہے لگژوری ہاؤسز، بیوتن فارہین، اس طریقے سے. لیکن انسان محنت نہیں کرا، رکشہ خرید کر چلائے، رکشہ خرید کر چلائے.
ایک کے بارے میں کسی نے پیشن گوئی کی تھی، پیشن گوئی پریڈکشن کیا تھا کہ بھائی تمہارا بچہ لوگوں کی ہدایت کرے گا، کسی کو گرنے نہیں دے گا، اور کسی کے یعنی یوں کہا جائے کہ کوئی یعنی اچھا لیڈر ہوگا، یہ اچھا لیڈر ہوگا، لوگوں کی صحیح ہدایت کرے گا۔ ماں باپ خوش ہو گئے، اب بچہ رات تمام سوتا رہا، دن میں سوتا رہا، عیش کرتا رہا، دن میں جائے دوستوں کے ساتھ کھیل لے، بڑا ہوا، آخر لیڈر بننا تھا، اللہ نے لیڈر بنایا۔ کیا لیڈر بنایا؟ ٹریفک لیڈر بنایا، ٹریفک پولیس، لوگوں کی ہدایت کرنے لگا، بھائی آپ رک جائیے، اب آپ جائیے، آپ چلیے، آپ رک جائیے۔ یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوئی۔ یعنی تمنا ایک چیز کی کرتا ہے انسان، لیکن چاہتا ہے کہ اس چیز کو فری میں حاصل کرے۔ فری میں نہ جنت ملنے والی نہ دنیا ملنے والی۔ جنت کے لیے بھی محنت چاہیے، دنیا کے لیے بھی محنت چاہیے، سمجھے؟ کرائم بھی کرنے کے لیے محنت چاہیے، کرائم بھی فری میں نہیں ہوتا، وہ بھی محنت چاہیے۔ کرمنل سے پوچھا جائے کیسے تم نے اتنی دولت کی دولت، بھائی میں نے بہت محنت کیا، اتنے مرڈرز کیا، اتنی بینکوں کو لوٹا، یہ سب مشکل چاہیے، گٹس چاہیے، اس کے لیے ہنر چاہیے، اسکلز چاہیے۔ کرمنل بھی یہی کہے گا بھائی یہ اسکل چاہیے، بینک لوٹنے کے لیے اسکل چاہیے۔ آج کل بینک رابری انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسے پوچھا جائے تم نے کیسے کیا، میں نے محنت کیا ہے، ٹیکنالوجی سیکھی، انٹرنیٹ سیکھا، اور نہ جانے کیا کیا سیکھا، اسکل سیکھا، میں نے ہنر پایا، اس کے بعد RBI کے اندر میں نے چھاپا ڈالا۔ کرائم کے لیے بھی، جہنم جانے کے لیے بھی محنت چاہیے انسان کو۔ جتنا محنت انسان گناہ میں کرے گا جہنم اتنا نزدیک ہو گیا۔ کوئی چیز آسان نہیں۔ بقول بعض کے اچھے جملے کہتے ہیں، بعض کبھی کبھار اچھے جملے جاہلوں کے زبان سے بھی نکل جائے۔ جاہل مطلب وہ لوگ جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے، ویسے لوگوں کی بات کرو جو معمولاً جو جاہل ہوتے ہیں، جسے جاہل کہا جاتا ہے، وہ جاہل نہیں، نادان، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ ان پڑھ اور جاہل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو دین گریز ہوتا ہے، دین سے بھاگنے والا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اس بات کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک پھر ایک اور مرتبہ صلوات پڑھے۔ توجہ کریں، جاہل لوگ کہتے ہیں سوسائڈ کرنے، سوسائڈ یعنی خودکشی کرنے کے لیے زہر چاہیے، اور زہر خریدنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اور پیسہ کمانے کے لیے بھی محنت چاہیے۔ یعنی کوئی چیز آپ کو فری میں نہیں۔ جائے جنت کیسے فری مل جائے گی؟ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک بار مولائی ہو گئے، سب چیز ہو گئے تو جنت ہماری ہو گئی، سب چیز مولائی کے لیے اور زیادہ محنت ہے۔ امام علی سے ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، رات کا وقت تھا، اندھیرے کا وقت، امام بیابان میں ہیں، روز و نیاز کر رہے ہیں اللہ سے، پیچھے سے کچھ چلنے کی آوازیں آئیں۔ امام نے موڑ کر دیکھا کہ ایک شیعہ تھا، عاشق تھا امام کا، آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ کیوں آیا یہاں پر؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ جا رہے تھے میدان طرف، میں سوچا کہ آپ کو ایک پروٹیکشن ہو جائے تاکہ کوئی دشمن وغیرہ نہ آئے، تاکہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں پہ، اس لیے۔ امام نے فرمایا تو ہے کون؟ تو جو مجھے پروٹیکٹ کرنے آیا ہے کون؟ کہا کہ علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، شیعہ ہوں، آپ کا عشق کرتا ہوں۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ امام نے فرمایا تیرے اندر تو وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ پھر دوسری طرف کسی نے امام سے آ کر کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک، میرا شیعہ ہے، مصیبت کے لیے آمادہ ہو جا۔ مصائب کس کے اوپر مصائب ہے؟ شیعہ کے۔ آج سب سے زیادہ مصائب کس کے اوپر ہے؟ شیعوں پر ہے۔ جتنے سینکشن شیعت کے اوپر لگائے گئے، آج رشین پریزیڈنٹ کہنے لگا، رشین پریزیڈنٹ کی آپ اٹھا کر دیکھیں، رشیا پریزیڈنٹ یا اسی کے عملہ والے، اسی کے حکومت والے، ان کو احساس ہوا جیسے ہی یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، یوکرین کی، اور ان کے اوپر امریکہ یورپ سینکشنز لگانا شروع کیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہے ایران اتنے سالوں سے کیسے جی رہا ہے۔ سینکشنز ان کے اوپر لگاتے تھے، سپر مارکٹس یورپین سے ختم ہوتے تھے۔ توجہ کریں،
کیوں؟ یہ علی کے راستے پر تھے، علی کے راستے پر چل رہے تھے، حسینی راستہ اپنا لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان دینی پڑے، چاہے مشکلات جھیلنی پڑے، لیکن یاد رکھیں خداوند ان کے لیے راستہ بناتا ہے۔ خدا راستہ بنا، جو اللہ کے راستے پر رہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اسے ڈیڈ اینڈ سے نکال دوں گا، یعنی اسے ذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ مومن کے لیے یہ عزاداری ہمت دیتی ہے کہ کس طریقے سے حسینی راستے کو اپنائیں، کیسے معرفت حاصل کریں۔ معرفت جب ایک بار آ جائے گی، آپ یہ مت سمجھو کہ معرفت ہائی معرفت ہو، نہیں، کم از کم پاس معرفت میں بہت ہیں۔ کوئی معرفت اتنی حاصل کر لیا کہ سلمان بن گیا، کوئی اتنی حاصل کر لیا ابو ذر بن گیا، کوئی اتنی حاصل کر دیا مقداد بن گئی، یہ سب بڑے لوگ ہیں۔ یہ بیسکس معرفت کی اے بی سی ڈی بھی نہیں، خالی اے، معرفت کا ایک چھوٹا سا لفظ، اس کو اگر ہمارے دل میں جگہ دے دیں، تھوڑی سی معرفت، اس بات پہ یقین کہ میں حکومت امام زمان میں ہوں، میری ہر چیز جو اندر ہے، میری ہر چیز لکل فداک۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہم بیعت کر چکے ہیں اس چیز کے ذریعے سے، بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی لکل فداک، ہر چیز، میری جان، میرا مال، میرا پیسہ، میرے پراپرٹیز، میری ہر چیز، اہل، اولاد، اجداد، ساری چیزیں آپ پر فدا۔ یعنی یہ کانسیپٹ پریکٹیکل انسان کے اندر آئے، 100% نہیں، 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی اگر ہمارے اندر آ جائے کہ امام زمانہ کو ہم کنسیڈر کریں، یہ ہماری زندگی کے پرابلمز کا بہت بڑا سلیوشن ہے، بہت بڑا سلیوشن۔ ورنہ آج پرابلمز ہیں، آج معاشرے ٹوٹ رہے ہیں، فیملیز ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ شیطان حملے کر رہا ہے۔ کیوں حملے کر رہا ہے؟ تاکہ نہیں چاہتا جامع اسلامی پرورش پائے، اسلامی معاشرہ پرورش پائے، اسلامی سرباز پرورش پائے۔ اگر پاک خاندان ہوں گے تو امام کا استقبال ہوگا، تو خاندان کو توڑ دیا جائے، خاندانوں کو توڑ دیا جائے۔ کیسے توڑا جائے؟ اختلافات، فحشا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کل نہیں پرسوں، میرے خیال سے پورا برات اور دشمن کے بارے میں ہوگا، اس وقت میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ شیطان کس طریقے سے کام کرتا ہے انسان کو توڑنے کے لیے، تاکہ انسان اس طرف نہ آئے۔ کیونکہ معاشرہ جب ٹوٹ جاتا ہے، فیملیز بکھر جاتی ہیں، تو تربیت اولاد مکتب حسینی بنانے میں مشکلات پیدا ہوتے ہیں، بہت مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل ہر چیز ختم ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں بزرگوں اور بچوں کے معذرت کے، جوانوں سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے جب ایک شادی ہوتی تھی، جوان کے درمیان، لڑکی اور لڑکے کے درمیان، نسب، آبا و اجداد، فیملیز، سب چیز دیکھنے کے بعد، ان کی لڑکیوں سے، ان کے لڑکوں سے سب چیز دیکھنے کے بعد شادی ہوتی تھی۔ یہ اثر کرتا ہے، لیکن آج دشمن نے اس طریقے سے راستے اور جال بچھا دیا، آفس میں عشق ہو گیا، شادی پہ ہو گیا، نہ حسب ہے نہ نسب ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایسے کچے دھاگے جس کی زندگی زیادہ نہیں چل پاتی۔ یہ امام نے سکھایا، شادی کا طریقہ امام نے سکھایا۔ حضرت عقیل سے جا کر کہا مجھے شادی کرنی ہے، خاندان دیکھو، خاندان کے اندر یہ خصوصیتیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں کے اندر تھے، آج ختم ہو گئے، یعنی کچے دھاگے ہو گئے ہم لوگ۔ شیطان کو توڑنے کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ کیوں توڑے گا شیطان اس کے؟ کیوں شیطان ایسے پیوند کو مضبوط کرے گا جو کچے دھاگوں کا پیوند ہے؟ تاکہ کچے دھاگے امام کی نصرت نہیں کر سکتے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے فیملیز کو مضبوط کرو، فیملیز کو زیادہ نور ایمان کے ذریعے سے، یہ نور ایمان آپ کو پھر کہتا ہوں مجالس کے ذریعے سے ملے۔ آج دیکھیں امام زمان کے بارے میں میں کل بتاؤں گا، اس کو آج صرف ٹچ کرتا ہوں۔ امام زمان بڑے لوگوں کو دل میں اتار دیا گیا تھا، بڑے لوگوں کے دل میں امام زمان اترے ہیں، لیکن عالم اسلام پریشان تھا امام زمانہ کو بچوں کے دل میں کیسے اتارے۔ بچوں کے دل میں اتارنا ہے نا امام زمان، کیسے اتاریں؟ لیکن اس کا بھی راستہ کس طریقے سے کھلا، دیکھیں۔ رہبر کے سامنے رپورٹ آئی
کہ فلاں فلاں اسکول کے اندر فلاں فحشہ ڈانسر آیا، میوزک چلی اور بچوں کو ناچنے پر مجبور کیا گیا، یعنی بچوں کو نچایا گیا، گانے رٹائے گئے. اس کہا کہ تم ایسا نظم قائم کرو، یعنی ایسے اشعار لکھو جو بہترین و جذاب ہو اور بچوں کے زبان پر آ جائے، بچوں کی زبان پر. توجہ کریں، یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ جیسے کہا شاعر نے لکھنا شروع کیا، 313 بچوں کو جمایا، جو آپ کے سامنے سلام فرماندے آ گیا. توجہ کریں، ساری دنیا کے اندر 2 مہینے کے اندر پھیلا سلام فرماندے. اس کے جملے میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کتنے گہرے جملے اس کے بچوں کے دلوں کے اندر. آپ دیکھیں کتنے ایسے ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، یعنی یوٹیوب کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. آنسو کب آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اداکار، گانے کی اسکرپٹ ہاتھ میں لے لیتا ہے اور گاتا ہے گانا، ہلتا ہے ڈھولتا ہے، نہ جانے کیا کیا ناچتا ہے، سب کرتا ہے، گاتا ہے، نہ اس کے دل میں وہ ہوتا ہے بس لوگوں کو جوش دلانے کے لیے. ایک ہوتا ہے قلباً، جب امام زمانہ کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر کیا ہے، معمولاً چھوٹے بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ مصائب ان پر اثر نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں. بچے آتے ہیں انٹرٹین کرنے کے لیے مجلسوں کے اندر، معمولاً چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑوں کے ساتھ عادت ڈالتے ہیں بچوں کے، لیکن مصائب میں روتے نہیں ہیں. لیکن جب بچوں کے دل کے اندر امام زمانہ کا نام اتر رہا تھا، یہ بچے گریہ کرتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. آپ دیکھیں یہ سب کرامات الہی ہیں. یعنی امام ظہور کے نزدیک ہر صنف کے آدمی کے اندر یعنی امام کی محبت داخل ہوگی. اس کے بارے میں کل بتاؤں گا. جو اس کے اندر جو جملات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، واقعاً سوچنے کی بات ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر شعبان میں آیا، شوال تک 10 کلاس کے تھے. اب یہی نوحے ہے کمرشل، کتنے چیزیں ایفیکٹس دی جاتی ہیں، جوانوں کو دی جاتی ہے باقاعدہ. ان کا کیا ہے، یوٹیوب کے اوپر اگر 1 کروڑ لوگ فالو کر لیں اس نوحے کو، ہوتا ہے ان کو اتنے $100 یا اتنے $1000 ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. کمرشل ہو گیا سب. ایسے عالم میں جب ہندی نوحے، اردو نوحے پروموٹ ہوتے تھے باہر، لوگ سنتے تھے. میں اس بات کو بیان کرنا، وہ تو حاشیتاً بیان کیا، لوگ سنا کرتے تھے اور کیف کیا کرتے تھے، لذت لیتے تھے لوگوں سے. اب الٹا ہو گیا ہے، فارسی زبان کے نوحے اور نوحے خان ہندوستانی جوانوں کے اوپر آ رہے ہیں. اخلاص اس طریقے سے آتا ہے، اللہ مسلط کرتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا کے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے. کتنے جوانوں سے میں خود ملا ہوں، کتنے جوانوں سے مہدی رسولی کو پہچانتے ہیں وہ لوگ، مجید فاطمی کو پہچانتے ہیں. ان کے نوحے یا کہ اسے بیچارے کو ٹرانسلیشن معلوم نہیں ہے، اسے بیچارے ترجمہ معلوم نہیں ہے کیا ہے نوحہ، لیکن یاد کیا ہوا ہے بنی فاطمی اور نہ جانے اور کیا کیا نوحے خان ہیں وہاں پر. یہ خود سلام فرمان دے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کی مادری زبان اردو ہے، فارسی میں بہترین پڑھتے ہیں لوگ. کیا قدرت ہے. ایک زبان انٹرنیشنل ہوتی ہے تاکہ امام کے ظہور کے بعد یہ زبان انٹرنیشنل ہو جائے، لوگ اس کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے جو پیش ہوئیں گی اور آخر الزمان میں جب پیش کی جائیں گی، یہ خود ایک علامت ہے آپ کی ایک زندگی ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی ہے. یہ بچوں کے اندر جذبہ کہاں سے آیا؟ لایا گیا اہل البیت کی محبت کے ذریعے سے. آج ہم سوچتے تھے کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، میں حضرت قاسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت اونو محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت یوں کہا جائے کہ دیگر جو نوجوان بالکل نوجوانی کے قریب ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کی آئیڈیالوجی اگر تاریخ میں ڈھونڈا جائے، سارے کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس جو ان کے اندر تھی، اس کے باوجود ہر چیز ہونے کے بعد چھوٹے بچے جس کی عمر 7 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، جنہوں نے اکثریت جن کی شہادتیں کربلا سے کوفہ اور کوفے کے شام کے راستے میں ہوئی ہیں، بہت سارے بچوں کی شہادتیں ہوئی. ایسے بچے کربلا میں جو اوج تشنگی جسے آتش کہا جاتا ہے، ایسے اس میں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تش کہتے تھے، لیکن کبھی امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں کمپرومائز کریں. ورنہ چھوٹے بچے کہہ سکتے تھے ہمیں پانی چاہیے، نہیں. یہ جذبہ کربلا ایک سانچہ ہے ہر دور میں اترنے کے لیے، ہر دور میں. آپ کا بچہ بھی آج کے کربلا میں رہ سکتا ہے، امام حسین کی کربلا.
ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کربلا سے ملحق ہوں گے. کیسے ملحق ہوں گے؟ وہ جذبے کے ذریعے سے، جذبے کے ذریعے سے ملحق ہوں گے. میں بتاؤں گا کل نوجوانوں کے اندر کس طریقے کی آج کیفیت چھائی گئی ہے جو کربلا سے ملحق ہوتے. چھوٹے بچے سوچ رہے تھے کیسے کربلا سے ملحق ہوں، کیسے امام زمانہ سے. معلوم ہو گیا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے بچوں کے دل میں امام زمانہ اتر گئے. اس طریقے سے بہت ہیں، فرہنگی سرود بھی ہیں. فرہنگی ایک تو یہ امام زمانہ کا، دوسرے کربلا کے بارے میں بھی وہ زیادہ پاپولر نہیں ہے لیکن ہے پھر بھی، جس کے اندر ایک کلچر بتایا جا رہا ہے بچوں کا. بچوں کا کلچر کیا ہے؟ بچہ ایک نظر کرتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے تو میں اپنے آرٹ بک کے اندر امام حسین کا حرم پینٹ کروں گا. ایک کلچر، کتابوں کے اندر امام حسین کا حرم لانا، امام علی کا حرم لانا، یہ کلچر کہتے ہیں اس کو. بچوں کو معمولاً کلچر. باربی ڈال نکالا تھا، باربی ڈال. آپ دیکھیں باربی ڈال کیسی ہوتی ہے. یہ خوبصورت ڈال، بال بڑے خوبصورت، منی اسکرٹ پہنی ہوئی، پیر دکھ رہے، جوتے، یعنی پورے فحشا کے علامتیں. جسے لا کر لڑکی کا عالم یہ تھا، کریزینس یہ تھی لڑکیوں کے اندر، باربی ڈال خریدنے لگے. دشمن نے آزمایا اس چیز کو. اسپائڈر مین شروع ہوا تو اسپائڈر مین کے کپڑے خریدنا، بیٹ مین شروع ہوا تو بیٹ مین کی طرح کپڑے پہننا، شکتیمان آیا تو شکتیمان کے فالو کے تقلید کیا شکتیمان کی، پتہ چلا خودکشی آگے بھی، بچے گر گئے، اڑنے کی جگہ گر گئے. یہ دنیا نے ڈالا اس چیز کو تاکہ تمہارے بچوں کے دماغوں کو کنٹرول کریں. باربی ڈال نکالا تاکہ عورتوں کے اندر بھی آئے، کیونکہ لڑکی جب بڑی ہوگی تو اسی طریقے سے بننا چاہے گی. سلیم شیپ. معافی چاہتا ہوں یہ جملہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ضروری ہے سب بیان کرنا. ماں بیٹھ کے سن رہی ہیں کہ ادھورے کپڑے، فیشا والا سٹائل، بالوں کا سٹائل، یعنی باربی ڈال کو لال کلر کے بال، فیشائی بال جسے کہا جاتا ہے، جو پیلے اور سفید کر لیتے ہیں بلیچ کے ذریعے، جو بھی ہے، تاکہ اس طریقے تاکہ ٹرینڈ فالو کریں. ایران نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ یہ کلچر لوگوں کے اندر آ رہا ہے، ایران نے کہا کہ ہم ایک ڈال نکالیں گے. اس کا ڈال ہے سارا ڈال. سارا ڈال کیسے ہوگی؟ حجاب میں ہوگی. سارا ڈال اچھا حجاب کرتی ہوگی. یہ سب لائے کہ کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. دشمن کے فرہنگ کو توڑنے کے لیے امام زمانہ کے فرہنگ کو زندہ کرنا پڑتا ہے. آرٹ کے اندر دشمن نے دیا کہ تم یہ آرٹ کرو، یہ کرو. آپ جائیں ڈاؤن لوڈ کریں، بہت سارے ڈاکیومنٹریز ایسے جہاں پر آرٹ دیا جاتا ہے. آرٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کے پرائیویٹ پارٹ سے. اعوذ باللہ. ایک بچے کو آرٹ کی کتاب آپ دیکھیں، آپ فری مینزنریز کے بارے میں جو ڈاکیومنٹریز نکلی ہے، ارائیول وغیرہ کی باتیں، پرانی ڈاکیومنٹری ہے، اس کے اندر کس طریقے سے نقاشی کی جاتی ہے. ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے، جو بناتا ہے، پہلے پرائیویٹ پارٹ کو بنا لیتا ہے، اس کے بعد اسی کو انسان بنا دیتا ہے. یہ بچوں کو سکھایا جا رہا تھا تاکہ ایک کلچر ان کے آ جائے. کہ کون سا کلچر؟ فحشا کا کلچر. کہاں سے؟ بچپن سے ہی. حتیٰ دشمن کی خواہش یہ ہے جو انسان جوان ہونے کے بعد جو جنسی لذت کو حاصل کرتا ہے، یہ 8 سال کے 9 سال کے بچوں کے اندر ہی منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ 8 سال کے 9 سال کے بچے کے اندر فحشا کی نگاہ پیدا ہو جائے. تو کیسے اس شیطانی کلچر کو آپ کاؤنٹر کریں گے؟ کمبیٹ کرنا ضروری ہے. تو آپ کو چاہیے کہ امام زمانہ کا کلچر لائیں. کیسے لائیں؟ اگر صرف حدیث بیان کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ، قال حسین ابن علی، قال علی ابن ابی طالب، اگر اس طرح کے بیان کریں، کچھ چڑھنے والا نہیں ہے. بچوں کو اسی مطابق آرٹ فحشا کیا. آپ ایک ایسا آرٹ دو جس کے اندر آپ کے لیے دین ڈکٹیٹ کرے، بچوں کو بھی اچھا لگے. دیکھیں آج کل کتنی ایسے میڈیا کام کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، خود آپ کے فونوں کے اندر ہے. یعنی آرٹ باقاعدہ ایک نظم نکلا، باقاعدہ ایک سرود جسے کہا جاتا ہے. یہاں زبان میں ایک ترانہ ایسا نکلا جس کے اندر ایک بچہ نظر کرتا ہے. میں نظر خود، اے حسین تیرا شوق کہ تو نے مجھے اپنا عاشق بنایا، میں نے ہر چیز تجھی کو بیان کیا ہے اور ہر چیز تجھی کو بیان کروں. یہ سب جملے اس کے جملے. پھر اس کے بعد میں نے نظر کیا ہے کہ میں اگر تیرا عاشق بن جاؤں یا کوئی بھی بن جاؤں تو میں تیرا حرم آرٹ کروں گا، خانے کعبہ کروں گا یا یہ آرٹ کروں گا. یہ امپورٹنٹ ہے. جب تک کاؤنٹر نہیں ہوگا
دشمن کا فرنگ آگے بڑھتے رہے گا. رہبر ایک بات فرماتے ہیں, اگر تم دشمن سے ڈر کر ایک پیچھے ہٹو گے, دشمن نہیں رکے گا, دشمن اور بڑھ کر حملہ کرے. کس پر حملہ کرے گا؟ فرنگ پر. آج سب سے زیادہ لیڈنگ فرنگ حسین, مجلسیں, نوحے خانیاں, مرثیہ خانیاں ہیں, ماتم ہے, فرنگ ہے. اس کو ڈیولپ کیا جائے, اس کو پیش کیا جائے. کس طریقے سے پیش کیا جائے؟ اس میں سنبھال کے, یہ امانت الہی ہے. اگر نوحے خان اگر پڑھے تو سامنے والے کے دل کے اندر احساسات پیدا ہو. بہت اچھا جب مرثیہ خان یہ صاحب جب بیٹھ کر پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو میں پڑھوں گا 4-5 بند, یہ صرف سننے کے نہیں ہے, دل میں احساس کرنے کے. ایسے جملہ آپ نے کچھ کہا تھا, یہ دل میں احساس, کیونکہ جب تک احساس نہیں ہوگا آنکھ سے آنسو نہیں نکلے. جب آنکھ سے آنسو نکلتے اس کا مطلب احساس ہو رہا ہے کچھ. امام حسین کے غربت کے بارے میں پڑھا تو آنکھیں نے احساس کی بات کی. آج بھی حسین غریبوں کے, آج بھی حسین غربت کی عالم ہے, غربت کی عالم, غریب ہے امام, تنہا ہے امام, غربت. یعنی چوطرف سے دشمن کا فرنگ حملہ کر رہا حسینیوں پر, یعنی حسین غریب ہے, حسین غریب ہے. ہمارا کام ہے حسین کو نجات دینا ہے, ہمارا کام ہے کوئی جون بننا ہے, کوئی حبیب بننا ہے, کوئی مسلم ابن اوسجہ بننا ہے, کوئی کچھ بننا ہے. حتیٰ وقت پڑے تو شیش ماہ علی اصغر کی طرف اپنے بچے کو پیش کر رہے ہیں. نہیں, کوئی معمولی بات نہیں تھی. امام حسین کے بچوں سے محبت نہیں تھی, بہت زیادہ محبت امام حسین کو سے علی اصغر تھے. ایک ہوتی ہے امامت,